الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ظلم کے بارے میں بیان ہے، یعنی ظلم ظلمات، ظلم قیامت کا دن اندھیرا ہے، ایک اندھیرا نہ ہے، ظلمات زیادہ اندھیرا ہے۔ ظلم مختلف ہے، بِأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ بھی ظلم ہے کہ کوئی مسلمان کا مال کا ایک آدمی بغیر اجازت، بغیر اباحت وَأَخْذِهَا، یا مسلمان کا مال پکڑے گا ظلماً، زبردستی پہ، وَظُلْمُ النَّاسِ بِالضَّرْبِ، دوسری ظلم یہ ہے کہ ایک مسلمان ناحق مارو، یہ بھی ظلم ہے۔ وَالشَّتْمِ، یا کسی کے لیے بغیر کوئی علت گالی دے دو، یہ بھی ظلم ہے، وَالْإِسْتِطَالَةُ عَلَى الضُّعَفَاءِ، مزدور کے اوپر میں کام کرو پیسہ نہ دو، یا ضعیف لوگ کے اوپر میں زیادہ وزن ڈالو، مزدور کے اوپر وزن زیادہ ڈالو، یہ سب نے اقسام ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، آپ خیال نہ کرو کہ اللہ غافل ہے اس بات سے کہ میں ظلم کیا، اللہ کے لیے پتہ نہیں ہے، نہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کا دن کے لیے، وہی دن کہ تشخص فیہ الابصار، آنکھ اس طرح کھل ہو گیا، عذاب کے لیے دیکھے گا، عرش کے لیے دیکھے گا، اللہ کا غضب کے لیے دیکھے گا۔ اور اس طرح وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَذَابَ، اللہ نے بتایا لوگ ڈراؤ قیامت کا دن میں ظلم سے، ظلم نہ کرو کہ قیامت کا دن آپ کے اوپر میں اللہ کا عذاب۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا اخرنا الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑا ٹائم، ظالم بتایا تھوڑا ٹائم میرا کے لیے دے دو کہ میں توبہ کرے گا، میں عبادت کرے گا، لیکن بعد میں ٹائم نہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم، سکونت ان لوگوں کی وہ ظالم ہے، ان کے ساتھ سکونت بھی نہ کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ میں۔ وقال اللہ تعالی انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اللہ کا عذاب وہی لوگوں کے اوپر نازل ہو گیا کہ ظلم کرے گا لوگوں کے اوپر میں، مال کھائے گا، گالی دیتے ہیں، تھپڑ کے ساتھ مارے گا، ڈنڈا کے ساتھ مارے گا۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اب جلتی ہے کہ ظالم کے لیے پتہ لگے کہ میں کس طرح خلاصی ہو جائے گا، یہ ظلم سے قیامت کا دن میں کس طرح میں، یہ سب آیات قرآنی ہیں ظلم کا بارہ۔ ان اللہ لیملئ الظالم ظالما حتی اذا اخذته لم یفلتہ، حدیث شریف میں کب بھی اللہ دنیا کے اندر ظالم کے لیے ٹائم دیتے ایک مرتبہ پکڑے گا، بعد میں خلاصی نہ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کا پکڑنا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کوئی اہل قریہ ظلم کیا اور اللہ نے پکڑے، بعد میں اللہ کا پکڑنا بہت۔ قوم نوح علیہ السلام سب تباہ ہو گئے، فرعون ظلم کیا تباہ ہو گئے، قوم لوط علیہ السلام گناہ کیا، ظلم کیا، اللہ نے تباہ کیا۔ ہر قوم ظلم کیا، تکبر کیا، اللہ نے تباہ کیا۔ من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم من قبل أن يكون دينارا ولا درهم، بتائے کوئی مسلمان کے اوپر ظلم کیا، وہ دنیا کے اندر اس سے بخشش طلب کرو، بعد میں اس طرح ٹائم آنے والے ہیں کہ نہ ادھر پیسہ ہے، نہ درہم ہے، اور نہ دینار ہے۔ اچھا
ظالم ظلم کیا اس کا ظالم کا نیکی اللہ مظلوم کے لیے دیتے ہیں. نماز کا ثواب. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے میرا امت کا مفلس کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی نے بتایا کہ زمین نہیں ہے. نبی علیہ السلام بتایا نہ، میرا امت کا مفلس غریب فقیر وہ ہے دنیا کے اندر فرض نماز بھی پڑھے، رمضان بھی، حج بھی کیا، لیکن ساتھ ساتھ ظلم بھی کیا. قیامت کا دن میں اس کا نیکی مظلوم کے لیے اللہ دیتے ہیں. اس کا نیکی ثواب ختم ہوں گے، مظلوم کا گناہ اللہ اس کے اوپر ڈالے گا، مظلوم کا گناہ ظالم کے اوپر ڈالے گا. نبی علیہ السلام بتایا میرا امت کا مفلس وہ ہے نماز، صلاۃ، حج، زکوٰۃ ہے، لیکن ساتھ ساتھ مسلمان کے ساتھ ظلم کیا، بعد میں وہ مظلوم کا گناہ اس کے اوپر اللہ ڈالے، اور اس کا عمل صالح مظلوم کے لیے اللہ پاک دیتے. عن ربی تعالی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، حدیث قدسی ہے، میں اپنا جان کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ایک ذرہ ظلم نہ کرے گا. ذرا میں اپنا جان کے اوپر اللہ بتایا، میں اپنا جان کے اوپر میں ظلم حرام کیا. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور آپ لوگوں کے درمیان بھی میں ظلم حرام کیا. فَلَا تُظْلَمُوا، اللہ بتایا کہ ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو. وقال رسول اللہ اتدری من المفلس، یہی حدیث ہے. مفلس و فقیر میرا امتی کون ہے؟ بتایا وہی ہے کہ اس کے پاس نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن قیامت کا دن آئے گا ظلم بھی دنیا کے اندر کیا، بھائی کا زمین میں قبضہ کیا، بہن کا میراث بھی نہ دیا، والدہ کا میراث نہ دیا، رشتہ دار کا میراث قبضہ کیا. قیامت کا دن میں وہی زمین بھی اس کے اوپر ڈالے گا. اتنا حدیث شریف، اتنا کسی کا زمین قبضہ کرو، قیامت کا دن تحت الثریٰ، یہ زمین تک وہ آدمی کا گلا پہ اللہ ڈالے گا، وہ آدمی کا گلا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے گا. اور آج کل کو بڑا فخر ہے، فخر کرے گا کہ میں بھائی کا زمین قبضہ کیا، مسلمان کا زمین قبضہ کیا، مار دیا، وہ لوگ فخر کرے گا. ایک آدمی ابو نے، ابو انسان کا ابو، ایک آدمی نے مدینہ منورہ کے اندر میں دو بیوی ہے اس کا، ایک بیوی کچھ اس کے اوپر میں اوپر ہے. وہی بیوی نے بتایا کہ میرا بیٹا کے لیے آپ فلان باغ دے دو، اور اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کرو، اس کے اوپر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کرو. نبی علیہ السلام کے پاس گئے کہ فلان بیٹا میرا فلان بیوی سے ہے، اس کے لیے میں فلان باغ ہبہ کیا. نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا اور بیٹا ہے آپ کا؟ بتائے ہاں صاحب اور بیٹا بھی ہے. ان کے لیے بھی اتنا باغ دیا، ہر ایک کے لیے ایک ایکڑ باغ دیا، ایک ایکڑ باغ دیا. انہیں بتایا نہ دیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا میں ظلم کے اوپر کب بھی سین نہ کرے گا، یہ ظلم ہے. دوسرے حدیث شریف میں کسی نے وارث میراث سے محروم کیا، ظلم کیا. فرض کرو 4-5 2-3 بیوی ہے، 4-5 بیٹا ہے، وہ ایک کے لیے زیادہ چیز دیا، ایک کے لیے کم، وہ محروم ہو گیا میراث سے. نبی علیہ السلام بتائی یہ آدمی پکا جنت سے محروم ہو گیا ہے. ظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم قیامت کا دن اندھیرا، ایک اندھیرا نہ ہے، 100 اندھیرا ہے. حدیث شریف میں یقول اللہ تبارک و تعالی اشتد غضبی علی من ظلم من لم یجد له ناصر غیری. کسی نے مظلوم کے اوپر ظلم کیا،
وہ مظلوم کا نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ نسل ہے، کس کے لیے فریاد کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا لم یجد لہ ناصر غیری، یہ اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے، ظالم کے اوپر اللہ کا غضب ہے کہ ایک مظلوم بیچارہ بے گناہ، وہ کوئی ورثہ نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور اللہ و بندہ کے درمیان میں، مظلوم و اللہ کے درمیان اب بادل نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مظلوم کا آواز پہنچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا۔ لا تظلم الضعفاء فتكون من اشرار الاقویاء، ضعیف لوگ کے اوپر میں ظلم نہ کرو، بعد شرترین بدترین ایک قوی لوگ ہو جائے گا۔ آپ طاقت والا ہے، بدترین طاقت والا بن جائے گا اللہ کا سامنے، باید کہ انسان مومن اللہ کا سامنے ہو جائے گا، ضعیف ہو جائے گا، لیکن اللہ کا سامنے وہ متکبر، وہ طاقت والا کیا ہو جائے گا؟ بدترین مالدار، بدترین مالدار ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، مکتوب فی التورات، تورات کے اندر اللہ لکھے یا معاشر المترفین الاشقیاء، اے نعمت والا شقی بدبخت لوگو، ان اللہ یحلف بعزتہ و جلالہ، اللہ نے اپنا عزت و جلال کے اوپر قسم کیا، اللہ یجاوزو هذا الجسر اليوم الظالمون، آج واللہ باللہ اللہ اپنا جان کے اوپر قسم، آپ پولیس رات کے اوپر میں ظالم کا چلنا نہیں ہے، بلکہ ظالم جہنم کے لیے اللہ ڈالے گا، ظالم کے لیے راستہ پولیس رات پہ نہیں ہے، بلکہ اس کا راستہ جہنم ہے، جہنم ہے بس۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رجعت مہاجرت حبشی عام الفتح الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبش سے مہاجرین آگے مدینہ منورہ کے لیے، عام الفتح مکے کا فتح کا سال میں، نبی علیہ السلام سے پوچھے کوئی ناشناس کام دیکھے یا نہ دیکھے، انہیں بتایا کہ ایک دن ایک بوڑھی خاتون نے گڑا، پانی والا گڑا سر کے اوپر رکھ کے جا رہے، ایک جوان آگے اس طرح پیچھے سے مار دیا، وہ گر گیا اور اس کا گڑا بھی ٹوٹ ہو گیا، وہ پانی بھی گر گیا، خاتون اٹھ گیا، بتا یا اللہ میں وہ کمزور ضعیف ہے، میرے اس کے ساتھ میں طاقت نہیں ہے، یا اللہ آپ اپنا عذاب کے اوپر معذب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ خاتون نے سچ دعا کیا، اللہ اس کا دعا قبول کیا۔ بلکہ دوسری جگہ پہ آئے گا، ایک جابر ہے، ظالم ہے، بادشاہ ہے، اس نے ایک بڑا بلڈنگ بنایا، بڑا بلڈنگ، ایک بیوہ خاتون ہے، اس کا بلڈنگ کے پیچھے یہ لکڑی مکڑی کا چمڑی بنایا، وہ رات دن جا رہا مزدوری کرے گا، رات آئے گا ادھر سو جائے گا، ایک دن آئے گا کہ چمڑی مڑی ختم ہے، کچھ بھی نہیں۔ بتائے کس نے کیا؟ بتائے یہ گھر والا آگے کہ میرا دیوار کے لیے کس طرح اس طرح بدشکل چیز بنایا، میں دیوار میرا خوشرو ہے، یہ در چمڑی کس نے بنایا؟ وہ جابر ظالم نے یہ گرا دیا۔ بوڑھی کیا بولے؟ یا اللہ اگر میں گھر کے اندر نہیں، آپ کو میرا گھر کے اندر ہے نا، آپ کے لیے کو پتہ ہے اگر میں گھر کے اندر نہیں آپ کو ہے نا۔ اللہ پاک جلال پہ آگے جبریل کے لیے بتائے چلو بلڈنگ الٹا کرو، جبریل امین آگے ایک پر کے ساتھ مار دیا، آل اولاد سب نے تباہ ہو گیا۔ مظلوم کا آہ سے ڈرو، مظلوم کا دعا سے ڈرو۔ خمسۃ، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے 5 آدمی ہیں غضب اللہ علیہ، اللہ کا عذاب غضب اللہ ہے، قہر اللہ ہے اس کو، یا دنیا کے اندر
یا آخرت کے اندر، یا دنیا کے اندر جزا دیتے ہیں، لیکن اکثر ظالم کے لیے اللہ دنیا کے اندر جزا دیتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں گا۔ امیر قوم یاخذ حقہ من رعیتی، بادشاہ اپنا رعیت سے بجلی ہو، بیل ہو، گیس کا پورا کرے گا، لیکن رعیت کے لیے کچھ نہ دیتے ہیں، رعیت کے لیے سہولیت نہیں۔ یہی بادشاہ یہی امیر اللہ کا غضب کے اندر ہے۔ دوسرے امیر قوم یہ ہے ولا ينصفهم من نفسی، انصاف نہ کرے گا اپنا نفس کا، ظلم کرے گا، بس ظلم۔ ولا يدفع الظلم عنهم، نہ رعیت سے ظلم دفع کرے گا۔ پولیس والا کے بتاؤ، بلدیہ والا کے لیے بتاؤ اس کا گھر مسمار کرو، فلان کرو، فلان کرو۔ وزعیم قوم یطیعون ولا یساؤون بین القوم، اور دوسرے قوم کا سربراہ میں نے فلان قوم کے درمیان میں انصاف نہ کرے گا، یہ بھی اللہ کا غضب کے اندر ہے۔ وَيَتَكَلَّمُ بِالْهَوَىٰ، اپنا خواہشات نفسانی کا بات کرے گا، شریعت کے اوپر عمل نہ کرے گا۔ وَرَجُلٌ لَا يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ، اس کے اندر ہم بھی شریک ہیں، سب شریک ہیں۔ ایک انسان کے اپنا اولاد اللہ کا عبادت کے لیے نہ بیٹھائے گا، صبح نماز کے لیے نہ اٹھائے گا، قرآن کریم کے لیے نہ بیٹھائے گا اولاد، یہی انسان کے اوپر بھی اللہ کا غضب ہے۔ اللہ کیا بتائے؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنا جان و اولاد نے جہنم سے بچاؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ بتایا امر کرو اپنا اولاد کے لیے نماز کے اوپر، وہ بتایا نماز کے اوپر صبر کرو۔ ہم لوگ صبح نکلے گا، ایک بوڑھا بابا جی آئے گا، نوجوان سب سویا، یہ بھی اللہ کا نماز بھی قبول نہیں ہے اس کا، گھر کے اندر ایک بے نمازی ہے، برکت ختم ہو جائے گا۔ دیکھو نا، وَرَجُلٌ لَا يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُهُمْ أَمْرُ دِينِهِمْ، وہ نہ اس کے لیے تعلیم دین دیتے ہیں، بھائی ٹیوشن کے لیے ہزارہ پیسہ خرچہ کرے گا، ماسٹر کے لیے پرائیویٹ اسکول کے لیے لاکھ روپے دیتے، لیکن دین کا تعلیم کے لیے بھی اس کے اوپر میں کچھ بھی نہ کرے گا۔ اس کے اوپر بھی کہ اولاد کا نیک تربیت نہ کیا، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی غصہ ہے۔ وَرَجُلٌ اسْتَجَارَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ الْعَمَلَ وَلَمْ يُوَفِّ أَجْرَهُ، دوسرے وہی آدمی کہ وہ مزدور پکڑے گا، عصر مغرب تک اس کے اوپر کام کرے گا، مہینہ کام کرے گا، اس کا اجرت نہ دیا، مزدوری نہ دیا، وہ مایوس واپس گئے، مایوس گئے۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی غضب پہ ہے۔ وَرَجُلٌ ظَلَمَ امْرَأَةً صَدَاقَهَا، وہی آدمی نے اپنی بیوی کا مہر پورا نہ کیا، 500، 1000، 1 لاکھ، 20 لاکھ، کتنا وعدہ کیا، ایک یہ ہے کہ بیوی خود بخشش کرے گا، ایک شوہر ظلم کرے گا، نہ دیتے، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی غضب ہے۔ ان اللہ لما خلق الخلق واستمروا على اقدامهم رفعوا رؤوسهم الى السماء وقالوا یا رب من انت قال مع من انت قال مع المظلوم، کبھی انسان نے اللہ پیدا کیا، آدم علیہ السلام کا پشت سے نکال دیا، سب نے اللہ کے لیے اس طرح دیکھے، یا اللہ آپ کس کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ بتائے میں مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ میں نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ میں ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کریم کے اندر کتنے واقعات ہیں، کفار نے ظلم کیا، اللہ نے تباہ کیا، فرعون نے ظلم کیا، اللہ نے تباہ کیا، نوح علیہ السلام کا قوم و نسل ظلم کیا، اللہ نے تباہ کیا۔ یہی واقعہ وہ خاتون کا واقعہ آ گیا، بتایا باہر چمڑی
دیوار کے لیے لگایا اور وہ آدمی نے وہ چمڑی اس کا خراب کیا. اللہ کے لیے عرض کیا یا اللہ اگر میں گھر کے اندر نہ آپ کو ادھر موجود ہے نا, ہر چیز دیکھے گا. اللہ جلال پہ آ گیا, وہ مظلوم خاتون کا سوال قبول کیا. وہ بلڈنگ اللہ وہ آدمی کے اوپر میں گرا دیا, اولاد مال سب ختم ہو گئے. ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال یجیء الظالم یوم القیامت حتی اذا کان علی جسر جہنم لقیہ المظلوم وعرفہ ما ظلمہ بھی فما یبرح الذین ظلموا حتی ینزعوا ما بین ایدیہم من الحسنات. ظالم کا سامنے پولی صراط کے اوپر مظلوم کھڑا ہے, نہ چھوڑے گا آگے جنت کے لیے, یا میرا ظلم کے بدلہ میں اپنا عمل دے دو ورنہ میں آپ نہ چھوڑے گا, میں جہنم پہ ڈالے گا. بس جسر پولی صراط کے اوپر میں مظلوم کھڑا ہے, ظالم پکڑے گا کہ میرا آپ بھی خود نہ مال ہے نہ دینار ہے نہ درہم ہے, اب بھی آپ اپنا عمل میرا کے لیے دے دو, میں چھوڑے گا ورنہ میں جہنم پہ ڈالے گا, جہنم پہ ڈالے گا. بدترین چیز میں دنیا کے اندر میں ظلم ہے, ظلم کرنا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر العباد یوم القیامت حفاتا عراتا, قیامت کا دن ننگا بغیر سنت شدہ لوگ اٹھ جائے گا. فینادی مناد یسمع من بعد کما یسمع من بعید کما یسمع من قریب. سب قیامت کا لوگ سنے گا, کس طرح قریب یا بعید ہے ہر ایک سنے گا. الملکو انا الملکو, اللہ بتائے میں بادشاہ ہے. لا ينبغي لأحد من اہل الجنة ان يدخل الجنة او احد من اہل النار ان يدخل النار وعنده مظلمة. نہ جنتی جنت کے لیے اجازت ہے نہ جہنمی جہنم کے لیے اجازت ہے, کب تک اس ظلم کیا اس ظلم کا صفائی نہ کرے گا. نہ جنتی جنت کے لیے داخل ہو جائے گا نہ جہنمی جہنم کے لیے داخل ہو جائے گا, کب تک مظلوم کا حق پورا نہ کرے گا. کب تک مظلوم کا حق پورا نہ کرے گا اس تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نہ جنت کا اجازت دیتے وہ نہ جہنم کا اجازت دے. ایک واقعہ ذکر کرے گا. ایک بادشاہ کا بیٹا ہے, عالم کے لیے بیٹا ہے, عالم کے لیے بیٹا ہے. وہ پروفیسر ہو گیا, علم ختم کیا, علم ختم کیا. آخری الوداع کے اندر میں استاذ کیا کیا, استاد نے یہ شاگرد بہت زیادہ مار دیا بلا وجہ, بلا وجہ, کوئی خیانت بے ادبی نہ کیا. یہ لڑکا کا دل کے اندر حسد ہو گیا اپنے استاذ کے ساتھ. ایک ٹائم وہ ابو فوت ہو گیا, بیٹا اس کا جگہ پہ بیٹھے, بیٹا اس کا جگہ پہ بیٹھے. استاد جی بلاؤ, اب یہ اپنا انتقام اٹھائے گا. استاد جی آپ نے کیوں میرا مار دیا بغیر کوئی بے ادبی؟ اس نے بتایا میں اس کے لیے مار دیا کہ آپ کے لیے پتہ ہو گیا کہ کتنا مشکل ہے کہ ایک مسلمان بغیر گناہ مارے گا. اب یہ بادشاہ ہو گیا, میں آپ کے لیے وہ تعلیم دیا کہ ناحق کوئی نہ مارو, کوئی جرمانہ نہ کرو. وہ بیٹا بھی ابو استاد کا پاؤں چومے کہ بالکل صحیح بات ہے, اگر آپ بھی کام میرے ساتھ نہ کیے, درد میں نہ دیکھے, میں ہر آدمی مارے گا نا. بیت کے اولاد کے لیے آدمی اس طرح چیز سکھائے, مارنا, پیٹنا, گالی دینا, تاکہ صبا وہ خود نہ کرے گا. ہاں, مبارک صاحب علیہ الرحمٰن نے اس طرح کنٹرول کیا, بات کے لیے نہ چھوڑ دیا,
تقریر کے لیے نہ چھوڑ دیا, کسی کو لڑائی کے لیے نہ چھوڑ دیا. ابھی بھی ہم ڈرتے, ابھی بھی ہم کسی کے اوپر ظلم کرنا یا کسی کے لیے گالی دینا ہم کے لیے بہت مشکل ہے. اس کے لیے ایک والد نے اتنا تربیت کیا نا. ایک مثال میں آپ کے لیے بتائے گا. ایک بادشاہ کا گائے ہے, گائے, وہ بادشاہی گائے ہے, بہت بڑا ہے, بہت بڑا گائے ہے. پہلا زمانہ بادشاہی کھیل جو کتا لڑا ہو, گائے لڑا ہو, وہ مرغی, بادشاہ اعلان کیا کہ کسی کے پاس گائے ہے نا, آئیو میرا گائے کے ساتھ لڑائی کرے گا. ہر گائے آئے گا, وہ دیکھے گا بہت بڑا ہے, وہ گائے بھاگے گا. ایک آدمی نے سوچ کیا کہ چلو یہ گائے کدھر سے خریدے, بچڑا کدھر سے خریدے, کون گھر کے اندر میں پالے. وہ گھر پیدا کیا, وہ گھر والا کے لیے بتایا کبھی گائے کوئی اور گائے مار دیے یا نا. انہوں نے بتایا ہم کا ایک اور گائے میں یہ اس وقت میں بچڑا مار دیا. انہیں بتایا ٹھیک ہے, یہ گائے میرا کے اوپر بھیجو, میرا اوپر بھیجو. بھیج دیا. وہ گائے حاضر ہو گیا, بادشاہ کا گائے بھاگے. وہ بچپن پہ ڈرایا نا, بچپن پہ ڈرایا. اگر ہم آپ اپنا اولاد ڈرائے گا اللہ سے, رسول سے, آخرت سے, وہ بڑا بھی ہو جائے گا, ڈرنا ہے اس کا. لیکن بچپن ہم اولاد کے لیے زیادہ پیار کرو, زیادہ کپڑا خریدو, موٹر سائیکل طلب کرے گا موٹر سائیکل خریدو, گاڑی طلب کرے گا گاڑی تو خریدو, کھانا پینا نہ, ہر چیز کے اندر اقتصاد ضرورت ہے. اگر آپ بتائیں کہ میرا وفات سے میرا اولاد ٹھیک ہو جائے گا, میرا کے لیے دعا کرے گا, وہ بچپن پہ ڈراؤ اللہ سے. علموا اولادکم حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا اولاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سکھاؤ. دوسری جگہ ہے علموا اولادکم حب القرآن, قرآن کریم کا محبت اپنا اولاد کے لیے سکھاؤ. من ضرب صوتا ظلما اختص منہ یوم القیامت. ایک ڈنڈا, صوت تازینہ, کوڑا, ایک مسلمان نے ایک کوڑا مار دیا, قیامت کا دن اللہ مارے گا, ضرور مارے گا. وہ مظلوم کا حق اللہ کبھی, کیوں, یہ بندہ کا حق ہے, اللہ اپنا حق بخشش کرے گا, لیکن بندہ کا حق میں کبھی بھی اللہ پاک. وَمِنَ الظُّلْمِ أَخْذُ مَالِ الْيَتِيمِ, بڑا ظلم یہ ہے. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. کوئی یتیم بھائی کا بیٹا ہے, اس سے محروم کرے گا میراث سے, زمین اپنا نام پہ لکھے گا, گھر اپنا نام پہ لکھے گا. اس سخت ترین ظلم یہ ہے کہ آپ کے پاس یتیم ہے اور اس کا مال خود قبضہ کرے گا. معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال رسول اتقوا دعوت المظلوم, مظلوم کا دعا سے اپنا جان بچاؤ. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, اللہ و مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. ڈر اس کا دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہنچے گا. ان دعاء المظلوم یرفع فوق الغمام, مظلوم کا دعا بادل سے آگے جا رہے, آگے جا رہے. وَيَقُولُ الرَّبْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. اللہ مظلوم کے لیے قسم اٹھائے گا, وہ مظلوم واللہ قسم ہے میں آپ کا مدد کرے گا, آپ کا میں مدد کرے گا, اگر کہ بعد میں ہے, کچھ ٹائم بعد میں ہے, اللہ ان کا کیا کرے گا, مدد کرے گا. وَمِنَ الظُّلْمِ, ایک مسلمان آپ کے اوپر حق ہے, پیسہ ہے, اس زمین نے قبضہ کیا, گھر اس کا قبضہ کیا, اور نہ دیتے, اگلے سال آئے 2 دن بعد 20 دن بعد, قدرت ہے دینے کے اوپر لیکن نہ دیتے, سخت ترین ظلم ہے. ایک مزدور آپ کے پاس مزدوری ہے,
آج کسی کے لیے قرض دے دو، یقین کرو کہ میں ایک آدمی کے لیے کچھ پیسہ قرض دیا 3 مہینہ کے لیے، 3 مہینہ کے لیے، اپنا رشتہ دار بھی ہے، 3 مہینہ خود نے بتایا، ایک جگہ خریدے ایک قسط میں دیا اس کے لیے، پورا 3 سال بعد نے وہ بھی میں اس طرح مضبوط پکڑا کہ آج میرا کے لیے پیسہ پیدا کرو، بس میرا کے لیے ضرورت ہے، 3 مہینہ 3 سال بعد دیا۔ کسی کا قدرت ہے قرض ادا کرنا وہ نہ دیا، سخت ترین ظلم میں ہے، سخت ترین ظلم۔ آج کل کو کسی سے ادھار کرو، قرض کرو، امانت کرو، بس بتایا فلانی کا مال میرا کے لیے پہنچ گیا، بس خلاص، بعد میں دینے والا واپس دینے والا نہیں۔ وَمِنَ الظُّلْمِ أَن يَسْتَجَارَ أَجِيرًا إِنسَانًا فِي عَمَلٍ وَلَا يَأْتِي أُجْرَتُهُ، دوسری ظلم یہ ہے مزدور پکڑو اور اس کا اجرت نہ دو، یہ بھی بہت بڑا۔ نبی علیہ السلام بتایا ثلاثۃ خصمهم یوم القیامہ من کنت خصمت رجل آتا بی ثم غدر، واللہ قسم ہے میں آپ کے پاس کے لیے میں ایک چیز دیتے، واللہ قسم ہے کہ میں کچھ دن بعد واپس آپ کے لیے دیتے، یہ قسم کے ساتھ بھی وہ معطل کرے گا، لیٹ کرے گا، اس کے اوپر اللہ غضب پہ ہے، غضب۔ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، دوسرے وہی آدمی ہے کہ انسان بیچے گا، اس کا پیسہ کھائے گا، یہ قبائلی علاقہ کے اندر ہے، خواتین بیچے گا، بالکل بیچے گا، کتنا 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ، وہ اس کا نکاح کے اندر ہے، شوہر کے لیے پیسہ دیتے ہیں، شوہر اس کے ساتھ کرے گا، طلاق ڈالے گا، چلو میں آپ کے اوپر اپنا بیوی بیچ دی۔ انسان کا بیچنا، حر غلام نہ، ڈونڈی نہ، حر بیچو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کا خصم ہے، قیامت کا دن اللہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ وَرَجُلٌ اسْتَجَارَ عَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ الْعَمَلَ وَلَمْ يَأْتِ أَجْرُهُ، ایک مسلمان مزدور پکڑو، کام پورا کیا اور اس کا حق نہ دیا، کیا بتایا؟ اگر کیا وہ نصرانی بھی ہے، یہودی بھی ہے، وہ مزدور غیر ملت والا بھی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتقام آپ سے پکڑے گا، چلو یہ کافر ہے، چلو یہ یہودی ہے، نہ، اللہ اس کا انتقام آپ سے قیامت کا دن۔ من اقطع حق امرئ مسلم بیمین فقد اوجب اللہ له النار، کسی نے مسلمان کا مال کے اوپر نہ حق قسم اٹھایا، حلف اٹھایا، واللہ آپ کا میرا اوپر کچھ بھی نہیں، واللہ باللہ، یہ ہم کا عمر کم ہے لیکن تجربہ الحمدللہ زیادہ ہے۔ ایک آدمی کے ساتھ میں شرکت کیا 20 سال، وہ میرے کے لیے خط دیا کہ اتنا زمین آپ کا ہو گیا، اتنا پلاٹ آپ کا ہو گیا، اتنا آپ کا ہو گیا، خط بھی دیا، ایک دن آگے میرا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، واللہ باللہ کا آپ کا 1 ٹکا بھی میرا پاس نہیں، اس کا حساب کیا گا، میں حساب کرے گا، آپ لوگ ہنسا کرے گا، کتنا پیسہ بن جائے گا، قسم کیا، میں بتایا میں خواب کے لیے قسم نہ دیا، خود قسم کیا، میں خواب کے لیے قسم نہ دیا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کسی نے ناحق مال قسم کے ساتھ وصول کیا، قسم کے ساتھ، حلف کے ساتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کرے، وہ دنیا کا زندگی ہے، 2-3-4 دن ہے، لیکن ابدی الابد اس کے اوپر میں اللہ تو وَإِن كَانَ دیکھو قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ، اتنا لکڑی کیکر سے، اتنا لکڑی مسواک کا لکڑی نہیں، واللہ باللہ ہی میرا ہے نا، قسم کے ساتھ میں، قضیب اتنا لکڑی وہ کیکر کا، اس کے ساتھ بھی آپ کے اوپر اللہ نے جنت حرام کرے گا، بالمقابل جنت کا کیا چیز ہے؟ جہنم ہے، جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بدترین چیز کیا چیز ہے؟ ظلم ہے، زنا کا بخشش کرے گا،
زنا کا بخشش کرے گا اللہ، شراب پینے کا بخشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن بندہ کا حق اللہ کبھی بھی بخشش نہ کرے گا۔ اگر وہ ایک سوا بھی ہے، سوا اگر ایک داغا بھی ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام ہے، اچانک کوئی سیٹ پہ تیر آ گیا، اس کے اوپر لگے، شہید ہو گئے۔ صحابہ نے کیا بتایا؟ ہنی ان لکا یا فلان، خوشی آپ کے لیے شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام بتایا لا واللہ، قسم ہے میں دیکھے گا کہ غنیمت کا مال سے چوری کیا، اس کے اوپر جہنم کا آگ لگے، شہید بھی ہو گئے۔ ہاں، لیکن شہید کے لیے بھی اللہ بندہ کا حق، اللہ نے بندہ کا حق اس سے طلب کرے گا، بخشش نہ کرے گا۔ آج کل کو ہم اتنا ظلم کا زمانہ پہ ہے نا، بائی کا مال کے لیے ظالم ہے، بیوی شوہر کا مال کے لیے اوپر ظلم کرے گا، اولاد کا مال کے اوپر ظلم کرے گا۔ بڑا کام ہو یہ ہے، کچھ خواتین کے لیے مال دیتے، کچھ غریب خواتین کے لیے، کسی 2-3 بیوی ہے اس کے لیے نہ دیتے، کسی کا ایک بیوی سے اولاد ہے اس کا معزز کرے گا، اس کے لیے ترقی دیتے، وہ دوسرے چھوڑے گا، اس کے لیے مال دیتے، دوسرے بیٹا کے لیے مال نہ دیتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن میں وارث نے میراث سے محروم کیا، اللہ آپ کا جنت سے محروم کرے گا۔ ہم ہمیں عبادت کی چیز کرے، اللہ کا رضا کے لیے، وہ جنت کے لیے، ہاں جنت کے لیے۔ کبھی ہم اس دنیا، تھوڑا دنیا کا واسطہ جنت سے محروم ہو جائے گا، بعد میں ہم کا عبادت کا کیا فائدہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب ظلم سے بچاؤ یا اللہ، تعادی سے بچاؤ، مسلمان کا حق سے بچاؤ یا اللہ، سب لوگوں کے لیے انصاف نصیب کرو یا اللہ، سب لوگوں کے لیے اپنا رضا نصیب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک آدمی نے آج لنگر کا خرچہ کیا، محمد عاصم بچہ کا نام ہے، وقاص علی ارشد اس کا بیٹا ہے، ان نے ڈنمارک کے اندر ہے کدھر ہے، وہ ادھر سے پیسہ روانہ کیا، آج رات نے لنگر اس میں قائبت ہے، میرا بیٹا کے لیے، میرے کے لیے دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اولاد نیک صالح کرے گا، اللہ اس کا عقیقہ قبول کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ والدہ بیمار ہے، یہ طلحہ کا والدہ بیمار ہے، اللہ اس کے لیے شفا عطا فرماؤ یا اللہ، شفا عاجل عطا فرماؤ یا اللہ، اور مصیبتوں سے بچاؤ یا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اپنا توق اس کے لیے دعا کرو یا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ اپنا حفظ و امان کے اندر رکھو، اس کا اولاد، شوہر، بچہ، سب کے لیے اللہ صحت عافیت نصیب کرے گا۔ سب سالکین ادھر ہے، سب کا کوئی مقاصد شرعیہ اللہ پورا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سب بیماریوں سے بچایا اللہ تبارک، کسی کا اولاد کا رشتہ نہیں ہے، نیک رشتہ اللہ عطا فرماؤ یا اللہ۔ یا اللہ کوئی اولاد بیمار ہے، اولاد کے لیے شفا عطا فرماؤ۔ گھر کے اندر مشکلات ہے، اللہ مشکلات حل کرو یا اللہ تبارک۔ صلی اللہ تبارک